دیکھیے یہ ایمان خالص.com جو پہلے جماعت کی ایک ویب سائٹ ہوتی تھی، اس کا نیچے لنک ہے اور فلاح کا راستہ پڑا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو بربادی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو شرک سے پاک کرو۔ تو یہی بات تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شرک سے پاک نہ کیا، اس کے اندر یہ جو گندگی ملا دی ہے محمد حنیف نے اور سعید احمد نے، اس سے پاک کرو، تب بربادی سے بچو گے، ورنہ تمہاری بربادی بالکل یقینی ہے، طے ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ تمہارے اندر 2-3 شرک آئے ہیں، للہ توبہ کرو، معافی مانگو، ان کو جا کے کہو، اور کرو، سوچو۔ بھائی نشاندہی کر رہے ہیں، کیونکہ بریلوی اور دیوبندی آپ کے اوپر نہیں تنقید کر رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے بھائی ہیں جو ایمان خالص کو سمجھ چکے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ کیا اب بھی ہمیں شرک کی سمجھ نہیں ہے؟ شرک بالکل واضح چیز ہوتی ہے۔ اس سے بڑا کیا شرک ہے کہ نبی کو سجدہ کیا، اللہ یہ بھی کہتے ہیں شرک کوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم دے دیا تھا۔ اللہ نے یہ حکم دے دیا تھا، پھر پورے نبیوں کی تعلیمات کیا تھیں؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، پھر تو سمجھ ہی کو نہیں آتے کہاں اللہ نے حکم دے دیا۔ ہر دور کا مشرک یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ دے دیا، اللہ نے ان کو عالم الغیب بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو مختار کل بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ نے کہا ہے کہ ان کی نظر و نیاز کرو، یہ سب کچھ پھر اللہ نے کہہ دیا ہے، تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آ سکتا حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو جو پورے دین کے مساج کے اور قرآن کی نص کے خلاف ہوں، قرآن کی اور روح کے اور ایمان خاطر کی بالکل مزاج کے خلاف جو چیزیں ہیں، شرکیہ باتیں، یہ نہ کرو، مارے جاؤ گے۔